السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی قول اے ہمارے رب ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، ہماری زبان کی گرہ دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں، سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائیوں، دوستوں، سایوں، سب دین کے اس کام میں ہمارا کار کر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب حق اس کی پیروی کی توفیق دے اور باطل کو باطل دے سے بچنے کی۔ بارک لنا فی اوقاتنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے علم میں، ہمارے اس قرآن کے وقت میں، ہمارے وقت پر ہمارے علم میں، اے اللہ تعالیٰ خالص اللہ کے لیے ہمارے سارے اعمال بنا تقبل منا انک سمیع وتب علینا انک۔ آج ہم سورہ نساء کی آخری آیت 76 کر رہے ہیں جی، اس کی جانیے تلاوت کر لیں۔ ڈاکٹر اسرا ابھی بھی آواز نا بریک ہو رہی ہے اور اس میں نا ایکو ہو رہی جی ہے، ابھی بھی آواز میں نا بریک ہو رہی ہے اور ایکو بھی ہو رہی ہے آپ کی۔ اچھا، میری طرف سے تو صحیح ہو گئی ہے ویسے تو۔ اب آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر اسرا ایک سیکنڈ کے لیے غائب ہوئی تھی، پھر آ گئی ہے دوبارہ۔ میں نے بھی ڈاکٹر اپنا ذرا نیٹ آواز جی وغیرہ آ تو سب رہی ہے چینج کر لیکن لیا، لیکن ایکو ہو رہی ہے۔ انٹرپشن ہے نا، اس میں ایکو بھی ہو رہی ہے اور جی انٹرپشن بھی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر پہ غائب ہو جی جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ نیٹ کا ایشو تو صحیح ہو گیا ہے۔ چلیں اب شروع کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے نا۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آپ بسم کی آپ کی الله آواز بہت آواز بہت ہلکی آ ہلکی رہی آ ہے۔ رہی ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم صدق صدق اللہ اللہ العلی العلی العظیم۔ العظیم۔ چلیں اب اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں، اب لفظ لفظ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے اس پہ لکھا ہے تو بھی آپ دھیان رکھیں کہ کوئی بھی چیز ایڈ کرنی ہو تو اس کے ساتھ ہی لکھ لیجیے۔ آیت نمبر 176 سورہ نساء کی آخری آیت۔ یستفتونکا، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل
کہہ دیجئے اللہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو فی میں کلالہ کلالہ یعنی کہ کلالہ کے بارے میں ان اگر امرؤ کوئی مرد یا کوئی شخص ہلاکا ہلاک ہو جائے لیسا نہ لہو یہ اس کے ولدن کوئی اولاد و اور لہو لیے اس کے اختن بہن ہو فلہا تو لیے اس کے کس کے یعنی کہ بہن کے ہا کی ضمیر بہن کی طرف گئی نصف نصف ہے آدھا ہے ماں جو ترکا اس نے چھوڑا و اور ہوا کو یرثھا وارث ہوگا اس کا یعنی کہ اپنی بہن کا ان اگر لم نہیں یکن ہو لہا لیے اس کے ہا کی ضمیر پہ بہن کی طرف ولدن کوئی اولاد فَإِن پھر اگر کانتا ہو ہوں اثنتین کو یعنی کہ بریکٹ میں لکھ لیں بہنیں فَلَہُمَا تو لیے ان دونوں کے ثلثان کو تہائی مما اس میں سے جو ترکا اس نے چھوڑا و اور ان اگر کانو اخوتن بہن رجالن یعنی کہ وارث ان کانو ہوں اخوتن کئی وارث بہن بھائی رجالن مرد و اور نسان اور عورتیں یہ بہن بھائیوں دونوں کا ذکر ہے اس لیے اب رجالن اور نساء دونوں کا ہے فل فلیز للذکری بس لیے مرد کے مثل مانند حظ حصہ انثیین دو عورتوں کے یبین کو بیان کرتا ہے اللہ اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم لیے تمہارے ان کہ تدلو نہ تم راہو یا چھوٹا سا لا لگا لیں لا حذف ہے یہ ان لا تدلو اصل میں و اور اللہ اللہ بکل ہر شیء چیز کے علیم خوب جاننے والا ٹھیک ہے اب ہم اس کی کر لیتے ہیں ورڈ انالیسس ورڈ انالیسس میں جو ہے دیکھیں یستفتونک اس کا کیا ہے روٹ ورڈ دیکھیں یستفتونک فتویٰ ہمارے اردو میں بھی بولا جاتا ہے نا فتویٰ لینا تو اس کا روٹ ورڈ ہے فاتا چھوٹی ہے فتا فتا یفتی ویسے تو فتیون جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں غلام کو بھی کہتے ہیں اور نوجوان کو بھی کہتے ہیں لیکن یہاں فتح یفتی ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے مطلب کیا ہے مشورہ لینا نصیحت کسی سے دینا اور اسی سے ہی لفظ بنا ہے فتویٰ جو کہ قانونی مشورہ لیگل ایڈوائس کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یستفتونک وہ
فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے، قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، فی میں کلالہ کلالہ کے بارے میں۔ اب کلالہ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ سورہ نساء جہاں شروع ہوئی تھی آیت نمبر 12 میں ہم پڑھ چکے ہیں، کاف لام لام کلا، تھک جانا، کمزور ہو جانا، یعنی کہ اس تک پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ نسب جو ہے وہ تھک گیا، اب ختم ہو گیا۔ کلالہ جو ہے ایسے شخص کو کہتے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت، جس کے نہ تو والدین ہوں اور نہ بچے ہوں۔ نسب سے رشتے ابھی ہم اسی تفسیر میں آپ کا ریوائز کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں لیکن ظاہر انسان بھول جاتا ہے۔ کلالہ کے بارے میں وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تو اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ ان اگر امرو مرا المرو من احبا، ہم نے پڑھا تھا نا، یعنی کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حدیث یاد کریں کہ المرء مع من احبا، انسان اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت۔ تو اگر کوئی مرد یا عورت کوئی بھی ہلاکا مر جائے، ہلاک ہو جائے، یعنی کہ مال ہو گیا اس کا، لیسا نہیں ہلاکا، ہلاکا جو ہے اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں ہے نا، ہلاک ہونے کے ہلاکا یہلکو، تو اگر وہ مر جائے، لیسا نہ ہو، لہو لیے اس کے، ولدن، اب ولد جو ہے بیٹے کے لیے بھی ہوتا ہے اور اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ اولاد کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ سے کو پتا ہے کہ نہ جس کے والدین ہیں نہ جس کی اولاد ہے وہ ہے کلالہ، لیکن کیا ہے اس کی، ولہو لیے اس کے، اختن، بہن کو کہتے ہیں نا، اور اس کی وہ بہن، ابھی پہلے ایک بہن کی بات ہوئی ہے، پھر آگے زیادہ بہنوں کی، فلاحا پس لیے اس کے، بہن کے لیے، یعنی ہاں کی ضمیر بہن کے لیے گئی، نصف آدھا، ہاں جو ترکا اس نے چھوڑا، یعنی اگر مرد ہوگا نا، وہ ہوا اور وہ، چہرے سوہا وارث ہوگا اس کا، یعنی اگر کلالہ مرد ہوگا اور اس کی بہن ہوگی تو اس کو نصف ملے گا، اور اگر کلالہ جو ہے وہ مؤنث ہے اور اس کا ایک ہی بھائی ہے تو اس کو پوری کی پوری مل جائے گی، یہ بھی ہم پڑھ لیں گے نا۔ بہووا یرثھا، تو وارث ہوگا اس کا یعنی بہن کا، ان لم یکن لہا ولد، ان اگر لم نہیں، یکن ہو، لہا لیے اس کے، ہاں کی ضمیر اس عورت کی طرف جو کلالہ ہے، ولدن کوئی اولاد، ان پھر اگر کوئی نیا لفظ، اچھا طرح کا آیا تھا، طرح کا بھی ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں لیکن پھر بھی میں نے یہ سارے لفظ آپ لوگ پڑھے ہوئے ہیں۔ طرح کا یترک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھوڑنا، ہم کہتے ہیں کہ اپنی بری عادتیں ترک کر دو، فلاں کا ترکا، ترکا کیا ہے کہ جو بھی مال جو بھی چیز اس نے پیچھے چھوڑی، ٹھیک ہے۔ ہوا ان اگر لم نہیں، یکن ہو، لہا لیے اس کے، یعنی اس عورت کے لیے، ولد کوئی اولاد، اس کی اپنی اولاد نہیں ہے اور ظاہر ماں باپ بھی نہیں ہے، اور اس کا کوئی بھائی ہے تو پورے کا پورا مل گیا۔ فَإِنْ اگر کانتا، وہ دونوں ہوں، اس نتین دو بہنیں، یعنی یہ مؤنث کا صیغہ ہے نا، مذکر اور مؤنث ہم پڑھتے ہیں، فَلَهُمَا، تو ہے ان دونوں کے لیے، ہوا ہما ہم سے ہوا ایک کے لیے ہوتا ہے، ہما دو کے لیے نا، تو ان دونوں کے لیے ثلثان، دو تہائی، بھی تسلیس کا ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہر طرح سے استعمال ہوتا ہے، 1/3 بھی، اور یہ دو تہائی، ثلثان ہے، مما، من ما، من سے، ماں جو ترکا اس نے چھوڑا، اور ان اگر کانو ہوں، اخوتر رجالن، بھائی بہن، رجالن و نسان، کچھ مرد اور کچھ عورتیں، یعنی ایک سے زیادہ ہیں، پہلے ایک کی بات کی اب ایک سے زیادہ ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اب دیکھیں مذکر مؤنث ہم بولتے ہیں، یہ اسی طرح سے آ رہا ہے، فَلِلذَّكَرِ،
تو مرد کے لیے جو پہلے ہم رول پڑھ چکے ہیں، ہم نے وراثتی قوانین تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو لیے مرد کے مثل مانند حصہ ان سین دو عورتوں میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے حصہ ایک تو ذو حظ نظیم، یاد رکھیں کہ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے نصیب والا ہے نا، تو جو خوش قسمت جس کے پاس کافی ہو، لیکن یہاں پہ حصے کے معنوں میں آیا ہے، مانند ان سین دو عورتوں کے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ لڑکی سے جو ہے ڈبل لڑکے کو ملتا ہے نا، تو یہ وہی بات ہے۔ بہن بھائیوں کا بھی حصہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے بچوں کا ہوتا ہے۔ یو بھائی یہ نو، ابھی ہم نے تو آپ سے جب روٹ ورڈز پوچھے تھے تو با یا نون، تو بینا یو بینو کیا ہے کہ الگ الگ واضح کر کے بتانا۔ یو بینو بیان پیدا کرنے کے لیے، ہر چیز کے ان چیز کے علیم جاننے والا، علما جاننا اور علیم فعیل کے وزن۔ چلیں اب ہم تفسیر کر لیتے ہیں۔ تفسیر جو ہے ہم جو کریں گے یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ پیچھے کی آیات ہم نے جو ہے، جب ہم سورہ نساء شروع کی تو اس وقت ہم نے وراثت کی تفسیر جو ہے وہ پوری تفصیل سے جو ہے بات کی تھی۔ یوصیکم اللہ اولادکم، آیت نمبر 11۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اس آیت پہ آئیں، ہم تھوڑا سا جو ہے پیچھے کی ہم نے پڑھا تھا وراثت کے بارے میں، وہ ہم تھوڑا سا نظر ڈال لیتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم کیا ہے۔ علم الفرائض کہلاتی ہے، اور وراثت کی تقسیم کا علم یہ علم فرائض کہلاتا ہے، علم میراث بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کے بارے میں فرمایا کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو ایکسکیوز می، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، بالکل بیچ بیچ میں سے غائب ہو رہی ہے۔ یہ آواز اعوذ کیا باللہ بند من ہو؟ الشیطان الرجیم۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر اسرار، ہاں، یہ جی میرا اب خیال ہے آئی۔ آج مستقل کچھ نیٹ کا ہی مسئلہ چل رہا ہے۔ ہم وہیں سے شروع جی کرتے ڈاکٹر ہیں جہاں صاحب، پہ ہم نے چھوڑا۔ اس میں بھی نا گیپس آ ہم نے رہے تفصیل شروع کی ہے، اور ہم نے جو ہے کیا بتایا آپ کو کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے، جو ہم نے سورہ نساء شروع کی تھی اور وہاں پہ وراثت کی تقسیم کی بات ہوئی تھی۔ اور آپ کو میں نے کیا بتایا، مجھے نہیں پتا کتنا آپ لوگوں نے سنا، اس لیے میں یہ ریوائز کر دوبارہ سے بتا رہی ہوں
کہ وراثت کی تقسیم کا علم علم الفرائض کہلاتا ہے، اس کو علم میراث بھی کہتے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم کے بارے میں فرمایا کہ علم الفرائض اور قرآن خود سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ کہ میں فوت ہونے والا ہوں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، یعنی کہ اس کا ذکر خاص طور پہ کیا، اس کی اہمیت پر زور دیا۔ اور میراث کب تقسیم ہوتی ہے؟ جب موت ہوتی ہے۔ کسی شخص کی زندگی میں اس کی ساری چیزیں تقسیم نہیں ہو سکتی، اس نے زندگی میں جو دیا وہ تحفتاً دیا۔ پہلے کفن دفن کے انتظام، پھر قرض کی ادائیگی۔ سارا مال قرض کی ادائیگی میں چلا جائے گا تو وارثوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور مہر اگر نہیں ادا کیا تو وہ بھی قرض میں ہی آتا ہے۔ پھر وصیت پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر تقسیم ہوگی میراث کی۔ اور وصیت اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کتنی؟ صرف 1/3 کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا، اس سے زیادہ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے، باقاعدہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی۔ یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے جو ہے جو وراثت کے احکامات جو ہیں پڑھے تھے سورہ نساء میں، جو تفصیل سے آپ تھوڑا سا جائزہ لے لیجئے گا کہ سورہ نساء کی آیات تھی 7 to 14، 7 سے 14، اور 11 اور 12 وہ خاص طور پہ تفصیل تھی۔ اور آیت نمبر 12 میں، یہ اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو آج کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا تعلق بھی اسی سے ہی ہے۔ تو آیت نمبر 12 میں ہے کیا چیز؟ کلالہ۔ تو اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کلالہ کہتے کس کو ہیں، کہ کلالہ کے احکامات آ رہے ہیں، اور کس کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ اس روشنی میں کہ علم الفرائض، علم میراث میں کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اور جب ہم نے پیچھے وراثت کی تقسیم پڑھی تو اس میں کیا کیا چیزیں اہم تھیں؟ خون کا رشتہ نمبر 1، دوسرا نکاح کا رشتہ۔ نکاح کا رشتہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سحر، سوہاد سے، سوہاد ہارا، چھوٹا ہا، یہ نکاح کا رشتہ۔ اچھا، خون کے رشتے میں جو ہے کیا کیا ہوتے ہیں؟ والدین، پھر بچے اور بہن بھائی۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اصحاب الفروض۔ والدین کیا ہیں؟ اصل ہیں، اصول سے اس کو آپ بہت سی جو تفسیر کی کتابیں پڑھیں گے، تفسیر ابن کثیر ہے، معرف القرآن ہے، تفسیر قرآن، تو اس کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے، پھر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یہ لکھا کیا ہے۔ اصول، اصول کے والدین اوپر کی طرف جو ہیں، اور کئی جگہوں پہ دادا بھی جیسے ہیں۔ پھر جو ہے بچے، بچے فرو یعنی جو شاخیں ہوتی ہیں، یعنی ہمارے آگے جو ہماری نسل چل رہی ہے۔ اور بہن بھائی جو ہے ان کے لیے حواشی لفظ استعمال ہوتے ہیں، یہ سب ہم آپ کو پہلے پڑھا چکے ہیں۔ تو وراثت کی تقسیم جتنے لوگ قریب ہوتے ہیں ان کو پہلے ملتا ہے، پھر اس سے جتنے دور دور اور اس کے بعد اور ہے نا۔ اچھا، اب بہن بھائی جو ہیں وہ، یہ میں دوبارہ بتا رہی ہوں، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بہن بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، لکھ لیں یہ نا۔ پہلا کیا؟ عینی، جس کو کہتے ہیں کہ سگے بہن بھائی حقیقی، جن کے ماں اور باپ ایک، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا؟ اللاتی، اللاتی وہ جن کے باپ ایک ہوتے ہیں لیکن مائیں الگ ہوتی ہے نا۔ کئی بیویاں ہیں، یا اگر ایک بیوی سے ختم ہو گیا یا اس کو طلاق دے دی تو دوسرے سے شادی کی، باپ ایک ہو ماں الگ، تو اس کو کہتے ہیں اللاتی۔ اچھا، تیسرے کون ہوتے ہیں؟ اخیافی، جن کی ماں ایک اور باپ الگ، اسی لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ یوٹرائن، یعنی یوٹرس سے تعلق ہوتا ہے، ماں ایک ہے لیکن باپ الگ ہے، تو یہ اخیافی۔ اب یہ 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج کی تفسیر بہت آسان ہے، پہلے ہم کر چکے ہیں، صرف ایک چیز جو رہ گئی تھی اس دفعہ وہ ہم کر رہے ہیں آج۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے وراثت کے احکامات، اس میں کلالہ کے بارے میں، کون سی کلالہ کے بارے میں بتایا تھا؟ جبکہ اخیافی بہن بھائی ہوں۔ اخیافی آپ کو کیا بتایا؟ کہ جن کی ماں ایک اور باپ الگ۔ اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 176، اس میں وراثت کے احکامات کلالہ کے بارے میں، جبکہ
کلالہ کے بہن بھائی عینی ہوں یا اللاتی ہوں. عینی یعنی سگے یا حقیقی، اور اللاتی جن کے باپ ایک ہے نا. اب ہم لوگ کے معاشرے میں جیسے کہ ہم لوگ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ سوتیلے. چاہے ماں جائے ہوں یا باپ جائے ہوں، ہم اس کے لیے سوتیلے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عربوں کے اس میں جو ہے وہ عینی اور اللاتی جو ہے وہ حقیقی کہلاتے تھے، سگے کہلاتے تھے، اور جو ماں جائے تھے تو وہ سوتیلا کہتے ہیں. خیر ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ کس کو کیا سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 176 میں، وہ عینی اور اللاتی بہن بھائیوں کے بارے میں کس کے؟ کلالہ کے. کلالہ کون ہے؟ جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اولاد ہے. تو یہ سمپل سی بات ہے، بس اتنا ہی آپ یاد رکھیں، کیونکہ ہم لوگ کوئی مفتی نہیں ہے، ہم لوگ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم سے کوئی اس سے زیادہ کوئی پوچھے نا. تو ہمیں بس اتنا پتا ہونا چاہیے. اور اس میں جو ہے یہ آیت الگ کیوں آئی؟ مطلب وراثت کے جو احکامات آئے اس کے ساتھ کیوں نہیں آئی ہے؟ اس کی جو ہے نا کئی ایک روایات بتائی جاتی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جبکہ میں بہت بیمار تھا، کہ میں کلالہ ہوں اور میری میراث کیسے بٹے گی؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے. اچھا، یہ آیت جو ہے یہ سورہ نساء کے ساتھ نازل نہیں ہوئی تھی، اس کے بہت بعد میں نازل ہوئی. اور تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں کہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے، لیکن اس میں کنفرم نہیں ہے یہ، کہ شاید یہ قرآن کی آخری آیت ہے، کیونکہ کلالہ کے بارے میں جو احکامات تھے وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. تو اس لیے یستفتونکا، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے بارے میں فتویٰ پوچھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے، خدا یفتی کلالہ. تو اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو کلیئر کیا. اگر یہ کہ قرآن کی آخری آیت نہیں بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کنفرم نہیں ہے، تو بھی یہ آیت جو ہے کہتے ہیں کہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. یہ میں آپ کو تفسیر ابن کثیر کا بتا رہی ہوں. اور سورہ نساء اس سے بہت پہلے ایک مکمل سورت کی حیثیت سے پڑھی جا رہی تھی. اس لیے اس وجہ سے اس آیت کو ان آیات کے سلسلے میں شامل نہیں کیا گیا جو احکامات ہم نے پڑھے تھے وراثت کے متعلق سورت کے آغاز میں، جو آپ کو پتہ ہے 7 سے 14 ہے. بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں، سپلیمنٹ، ایک ضمیمے کے طور پہ آخر میں رکھا ہے. اس لیے بہت سے اسکالرز جب اس کو احکام وراثت پڑھاتے ہیں، یعنی کہ کون سے 11 اور 12 سورہ نساء کے ساتھ میں 176 بھی پڑھا دیتے. اس میں جو ہے یہ اس کو کلیئر کیا گیا ہے، اور اس میں زیادہ کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے. اس کو آپ دوبارہ پڑھیں گے تو بالکل صاف صاف کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. کون سا کلالہ؟ عینی اور اللاتی. ٹھیک ہے، کلالہ کے ہم کون سے بہن بھائی ہیں؟ اس کے عینی اور اللاتی کلالہ کے. اور پہلے جو ہم نے پڑھے تھے وہ اخیاتی. اچھا، اب اس میں جو ہے پھر آگے اس کو مزید جو ہے کلیئر کیا ہے کہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، یعنی کہ اس کا ظاہر ہے کہ بچہ نہیں تھا، اور والدین تو ہمیں پتہ ہے کہ کلالہ کہتے ہی اس کا ہے، اور اس کی اگر بہن ہے تو اس کو آدھا ملے گا. اور جہاں ہم نے وراثت کے قوانین پڑھے تھے تو اس میں جو ہے کیا کیا چیزوں کو اہمیت دی گئی تھی. کہ وراثت کی تقسیم دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود کر دی ہے، ہمارے اوپر نہیں چھوڑی. کہ اگر ہمارے اوپر چھوڑتے تو پتہ نہیں ہر گھر سے مقدمہ اٹھتا. اور اللہ تعالیٰ نے کن اصولوں کو مد نظر رکھا ہے کہ قرابت دار یعنی قریب ترین کو حقزادہ، اگر سگا موجود ہے تو سوتیلے کو ظاہر ہے کہ نہیں ملے گا. دوسرا، ضرورت، جتنی ضرورت اور جس کی جتنی زیادہ ذمہ داری ہے، ظاہر مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے لڑکوں کو لڑکیوں کے مقابلے میں ڈبل. اور تیسرا کیا اصول کہ تقسیم دولت، یعنی کہ دولت چند ہاتھوں میں نہ رہے. اور اللہ تعالیٰ یوصیکم اللہ اولادکم، یعنی کہ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکید کے ساتھ نصیحت. اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے خود فیصلے کیے، ہمارے اوپر نہیں چھوڑا. اور اچھے گھرانوں میں جہاں پہ جو ہے لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، دین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ جیسے انتقال ہوتا ہے فوراً ہی جو ہے وہ
یہ سارا جو ہے وراثت کی تقسیم کر لیتے ہیں نا. تو بس اتنا ہی کافی ہے. اور کہ آج ہماری سورہ نساء کی تکمیل ہو رہی ہے تو ہم آپ کو جو ہے تھوڑا سا اب سورہ نساء کے بارے میں جو ہے وہ جو ہم نے شروع کیا تھا تو اس کے اہم مضامین بتاتے. اور یہ ہم سمری کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھیں ہم سب جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں لیکن ہم بار بار بھول بھی جاتے ہیں. اور ہمارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ یاد دہانی. ہم سب ایک دوسرے کو یاد کراتے رہیں. ہم میں سے کوئی بھی ہے نہ عالم. ہم بار بار پڑھیں اور دوسرے کو بھی یاد دلائیں. سورہ نساء کا مرکزی مضمون آپ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ عدل اور رحمت ہے. ابتدا میں کیا آیت نمبر 1 نے تمام انسانوں سے خطاب یا ایھا الناس، اور جو پہلی آیت ہے وہ خطبہ نکاح کی آیت بھی ہے جس میں بار بار تقویٰ کی بات ہے. اور پوری سورہ نساء میں 42 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی علم، اللہ تعالیٰ کا علم اور بہت ساری چیزیں. اور کیا کیا ہے اس میں اہم موضوع؟ کیونکہ کم سے کم جو ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ اس وقت کہاں جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں، آپ کہیں کہ میں تو قرآن قرآن سیکھ رہی ہوں. اور آپ ان کو بتائیں کہ میری تو سورہ نساء کی تکمیل ہو گئی ہے آج، اور وہ آپ سے یہ پوچھ بیٹھیں کہ اچھا آپ نے سورہ نساء میں کیا پڑھا. کم سے کم آپ کو اگر تفصیل نہ پتا ہو تو اس کے ٹاپکس تو پتا ہوں، ہے نا. تو ابتدا تمام انسانوں سے خطاب اور خطبہ نکاح وحدت انسانی کا سبق پہلی آیت میں بھی ہے نا. مسلمانوں کا جو تعلق ہے وہ تو ہے، انسانوں کا بھی ایک دوسرے سے تعلق ہے. ہم سب ایک ماں باپ سے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ہیں. تو وحدت انسانی کا سبق کیا گیا. پھر یتیموں کے حقوق پہ بات کی گئی. جو کمزور طبقے تھے یتیموں کے حقوق، پھر عورتوں کے حقوق کی بار بار بات. یعنی کہ پوری سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھ دیا گیا. تو وراثت کی تقسیم میں عدل اور رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اس کو تفصیل سے. پھر غلاموں، اقربا، خواتین سب سے اچھا سلوک کی بات ہوئی ہے. پھر یہ تک اس میں وراثت کے اس میں کہ جس کا وراثت میں کوئی بھی حق نہیں ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. کوئی غریب اس وقت آ کے بیٹھ گیا جب سب چیزیں تقسیم ہو رہی ہیں تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. خواتین سے اچھے سلوک کی بار بار بات کی گئی ہے. پھر یتیموں کا مال کھانے کی مذمت کی گئی ہے. پھر مہر کی ادائیگی. بیوی پسند نہیں ہے ان تک رہو شیئن ہے، کوئی چیز تمہیں نہیں پسند ہے پھر بھی اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہے. شوہر کو بیوی پسند نہیں ہے، بیوی کو شوہر پسند نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کراہت والی ہوں لیکن اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے کہ اچھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا. اور اگر ہم اپنا ذہن صحیح رکھیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر نکال دیں گے. پھر یہ کہ یہ بھی انہی آیات میں کہ جتنا مال تحفہ دیا وہ واپس نہیں لینا. پھر حرمت کے رشتوں کی بات ہوئی. لیکن سورہ نساء ہماری 4 سپارے سے شروع ہوئی، پھر 5واں سپارہ پورا اور اب 6 سپارہ ہمارا چل رہا ہے. پھر حرمت کے رشتے میں جو ہے محرم اور نامحرم کی حدود، پھر لونڈیوں کے بتائے گئے، مال باطل طریقے سے نہ کھانا ہے. یہ آپ دوبارہ سن لیجیے کہ کم سے کم مضامین آپ خود لکھیں اپنے ہاتھ سے اپنے اس میں نوٹ بک میں. پھر الرجال قوامون علی النساء جس میں بہت سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مرد عورتوں پر حکمران ہے، حالانکہ وہ حکمران نہیں ہے، وہ ذمہ دار ہیں. مردوں اور عورتوں کے حقوق بتائے گئے. پھر یہ بھی کہ اپنے نفس کا بھی حق ہے. اپنے نفس کے حق کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا نفس کا حق ہے. توحید پہ یقین، شرک سے بچنا. پھر یہ بات کہ اللہ تعالیٰ ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. پھر امانتیں ان کے اہل کے ذمے سپرد کرو، جس میں جو اسکل ہے، اتنی قابلیت ہے، اسے وہ کام لو. اور اسی لیے وہ جو ہے ووٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلہ. پھر جہاں پہ جہاد کی بات کی گئی اور جنگ کی اجازت دی گئی تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ عورتوں اور کمزور بچوں کو بچانے کے لیے تم کرو جنگ، تاکہ وہ بیچارے مصیبت کا شکار ہیں. کتنے لوگ جو ہے وہ مکہ میں پھنس گئے تھے. پھر اس میں جو ہے
اقلیت کے ساتھ انصاف، جو لوگ کم ہیں یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ زیادتی کریں، کیونکہ وہ انسان پہلے ہیں، اور انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم باقاعدہ انصاف کے علم بردار بنو، قوامین بالقسط۔ پھر دین میں غلو سے بچنا، پچھلے دنوں ہم نے پڑھا، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جب ہم غلو سے بچتے ہیں تو بھی ہم عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، کسی کو اس کے مقام سے ہمیں آگے نہیں بڑھانا، نہ اس کو کم کرنا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام کم کیا اور جو ہے عیسائیوں نے بڑھا دیا، تو اسی طرح روزمرہ زندگی میں بھی ہم دیکھیں۔ پھر کلالہ، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، ان کے لیے جو ہے الگ سے فتویٰ پارہ اخیر میں۔ اب سورت کا نام بھی دیکھیں، جو ہے سورہ نساء ہے۔ بار بار عورت جو ہے کیا ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، بیٹی بھی ہو سکتی ہے، بیوی بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک کے حقوق دینا۔ مردوں کو کتنی بار بار یہ ساری حیثیتیں ہیں، کیونکہ کئی دفعہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی تو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہن کے لیے بھی تھوڑا سا ان کے لیے دل جو ہے وہ سافٹ ہوتا ہے، اور بیٹی کے لیے تو بہت ہی ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ بیوی کو حق دیتے ہیں۔ تو ہر ایک کی بات، پھر تعدد ازدواج ہے تو اس پر بھی انصاف پہ زور ہے، بار بار تقویٰ کی بات، بار بار تقویٰ نکاح میں بھی۔ اور پھر ہم نے خاص چیز کیا پڑھی تھی کہ اللہ کے راستے سے اپنے اعمال کے ذریعے روکنا کیا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ بھئی اللہ کے راستے سے مت روک، ہم لوگ ویسے تو اگر نہیں روک رہے ہیں زبان سے، لیکن اگر ہمارے اعمال ہی ایسے نہیں ہیں تو ہم کو دیکھ کے کوئی کیا کہے گا، یہ مسلمان ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جو ملاوٹ کرتے ہیں، یہ فلاں چیز کرتے ہیں، یہ نمازیں ایسی ہیں، یہ اس طرح بددیانتی کرتے ہیں، تو ہم اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روک رہے ہیں۔ یہ ہم نے بہت تفصیل سے کیا تھا۔ تو دیکھیے اس میں جو ہے نا ایک قصہ جو ہے پہلے بھی شاید آپ کو سنایا تھا، کہ ایک امام کا قصہ، وہ جو ہے وہ بس میں سوار ہوئے، اور جیسے کہ وہ بس میں ٹکٹ لیا تو انہوں نے ٹکٹ لیا، اور اس نے جو ہے جو پیسے واپس کیے تو اس میں ایکسٹرا 20 پینیز تھے۔ تو جب وہ بیٹھے اپنی جگہ پہ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تھوڑے سے زیادہ ہیں، انہوں نے سوچا کہ میں واپس کر دوں، پھر ذہن میں آیا کہ بہت ہی معمولی سی رقم ہے، اب اس کے لیے میں کیا اس کو کروں، تو انہوں نے رکھ لیا۔ پھر جب وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اترنے لگے تو اچانک سے ان کے ہوا کہ نہیں یہ بہت غلط بات ہے، انہوں نے فوراً جو ہے ڈرائیور کی طرف گئے اور کہا کہ یہ آپ نے شاید غلطی سے مجھے دے دیے ہیں، یہ میں آپ کو لوٹا رہا ہوں۔ اور وہ ڈرائیور نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ یہ قصہ میں پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ ڈرائیور نے کیا کہا کہ میں نے جان بوجھ کے آپ کو کیا تھا، کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ کوئی امام آنے والے ہیں جن جو ہے وہ بیان ہے، میں صرف چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ تو وہ نیچے اترے تو زار و قطار روئے، اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف 20 پینی کے بدلے میں دین اپنا بیچ رہا تھا۔ میں اور آپ دین کو کتنے معمولی دنیا کے فائدوں کے لیے بیچتے ہیں، ہم ہر شخص اپنا جائزہ لیں۔ تو یہ الحمدللہ ہماری سورہ نساء کی جو ہے وہ تکمیل ہوئی، اور اہم باتیں بھی میں نے آپ کو بتا دی، اور یہ آپ کو میں ریٹرن میں بھی دے دوں گی، اور آپ کا ٹیسٹ آپ کو تقریباً جو ہے وہ، کیونکہ بہت ہی تھوڑی سی آیات ہیں 29، آپ لوگ آسانی سے کر لیں گے، اس سے ڈریے گا نہیں، اور کوشش کریں کہ بغیر دیکھے کریں، بغیر دیکھے نہیں کر سکتے تو اوپن بک ٹیسٹ بھی آپ کے لیے اجازت ہے، تقریباً 3 دن کے بعد آپ ہے دے دوں گی۔ اور صباحت جنہوں نے اگر چھٹا سپارہ جب شروع ہوا تھا وہاں سے نہیں انہوں نے جوائن کیا، بعد میں جوائن کیا، تو ان کو ہے وہ ریکارڈنگ دے دیں گے نا۔ اب آج کی جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس کی جو ہے ہم تھوڑا سا رائے عمل کر لیتے ہیں، پھر ہماری پیاری بہن فوزیہ موجود ہیں، پھر وہ دعا کریں گے نا۔ چلیں اپنا رائے عمل بتائیے آج کی آیات کا بھی، اور اوور آل بھی جو آپ نے سورہ نساء سے سیکھا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عزرا۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ میری آواز آ رہی ہے ڈاکٹر عزرا آپ کو؟ جی جی
ایک تو ڈاکٹر ذرا یہ جو کلالہ کا جو معاملہ تھا خاص طور سے بہت ہی زیادہ کلیئر ہوا ہے. حالانکہ کہنے کو تو یہ ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کہتے ہیں قرآن میں ہے، لیکن یہ بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے جب خاص طور سے جب آپ اس پوزیشن میں آتے ہیں جب وراثت کے معاملات، تو اس میں یہ چیزیں بڑی اہم رول پلے کرتی ہیں. اور کیا کہتے ہیں، میں نے تو واقعی میں صحیح معنوں میں سورہ نساء سے بہت کچھ، خاص طور سے یہ جو وراثت اور اس کے جو نازک معاملات ہیں جن کو ابھی آپ نے جو ایک قصہ سنایا اس سے ریلیٹڈ ہی ہو جاتی ہیں چیزیں، جو ہم لوگ ذرا سے اگنور کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ نہیں اس کو نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ سمجھ کے عمل کرنے میں مزہ بھی اور کچھ اور آتا ہے. الحمدللہ کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم مطلب سب کو عمل اس کی. کا اس کی ایک مٹھاس ہی الگ ہوتی ہے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے اور میں اس کو عمل بھی کر رہی ہوں. بالکل ہے. اور کوئی بتائے گا جی روبی؟ مس یہ جو آپ نے آخری میں بتایا کہ وراثت کا عمل جو ہے، علم جو ہے وہ فرض ہم کراتا، مگر فرض جو ہے اس کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرآن یہ وراثت کے علم کو خود بھی سیکھیں، دوسرے کو سکھائیں، قرآن کو بھی سکھائیں. تو ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ وراثت. بالکل، بہت اچھی بات کہی، کیونکہ ہم لوگ پڑھ کے پھر بھول جاتے ہیں نا. ابھی پڑھا ہے تو ہمارے ذہن میں ہے اور پھر ہم بھول جائیں گے، ہم کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فتویٰ نہیں دینا، ہم کم سے کم بنیادی چیزیں تو پتا ہوں اور دوسروں کو بھی ہاں، بتائیں نا. موٹے لوگوں موٹے کو بنیادی چیزیں ہی نہیں پتا ہوتی. موٹے موٹے اس کے جو وہ ہیں پوائنٹ ہے نا وہ لکھ لینے چاہیے، اور پھر اللہ نہ کرے کبھی ضرورت پیش آئے تو ہم کسی کو رہنمائی بھی ہم کر سکیں کہ نا بھائی ایسا بالکل. بھی ہے. اور پھر اور یہ ظاہر ہے آج تو ہم نے تفصیل سے نہیں پڑھایا، ورنہ تو وراثت کے قوانین تو ہم بہت تفصیل سے پڑھا چکے ہیں. تو آپ جی اپنا پچھلا سبق نکال کے جن کی لکھنے کی عادت ہے ان کو فوراً مل جائے گا اور ان کو ذہن میں بھی آ جائے گا کہ ہاں یہ چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں نا. جی، جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں سورہ نساء میں جو ہے موٹے موٹے جو مضامین ہیں اس میں یتیموں کے مال کا خیال رکھنا اور حرمت کے رشتوں کا خیال رکھنا، محرم نہ محرم کا اور عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا. تو یہ امانتوں کا خیال رکھنا، جہاد کے بارے میں. تو یہ ہم لوگ موٹے موٹے پوائنٹس لکھ کے پھر اس کے اوپر آپ اپنے مضمون وہ پوائنٹس بھی بنا سکتے ہیں. بالکل، ایک اسائنمنٹ آپ لوگ میری طرف سے آپ لوگ کو میں دے رہی ہوں، باقی آپ جو کر سکے کہ آپ کے اراؤنڈ جو لوگ ہیں قریبی ان کو جو ہے جمع کر کے کہیں کہ میں ابھی ہماری سورہ نساء مکمل ہوئی ہے اور اس میں یہ جو ہیں ٹاپکس ہیں جو ہم نے کور کیے ہیں. تو جتنا آپ کو آتا ہے اتنا لوگوں کو بتا دیں، ہے نا. ضروری تو نہیں کہ پوری ہم تو تفسیر ان ڈیپتھ کرتے ہیں بہت تفصیل سے، اتنی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم یہ تو ہونا کہ جو فوکس ہو کے کچھ پوائنٹس ہم لوگوں کو بتا سکیں نا. ہاں، کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا جو مجھے نہیں پتا، قادری مجھے نہیں پتا. جیسے حضرت امام مالک کا تھا نا کہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا اس کا جواب. تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. کم سے کم بنیادی چیزیں تو ہم سب کو پتہ ہے نا، وہ ہم غلط بتا دیں لوگوں کو. غلط جواب دینے سے بہتر ہے کہ معذرت کر لی جائے کہ بھائی نہیں، بالکل ہم بالکل. پڑھ کے بتا دوں گی کہ بھی ایسے بھی علم نہیں ہے اور میں. دوسری چیز ڈاکٹر عزرا جو چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان معاملات میں اگر ہم کسی عالم کی بھی رہنمائی حاصل کر لیں، کیونکہ بہت سی چیزیں میرے سمجھنے سے، کیونکہ آئی ایم دا لے مین، لیکن بہت سی چیزیں ہم انڈرسٹینڈ تو کرتے ہیں لیکن اس اسپیکٹ پہ نہیں کر پاتے جو اس عالم کا یا ان علماء کا جو کیا کہتے ہیں علم ہوتا ہے. تو خاص طور پہ وراثت میں اگر ہم سمجھ بھی رہے ہیں لیکن ایک مشورے کے طور پہ ایک مولانا یا جو بھی آپ سمجھتے ہیں ان سے بھی رائے لے لی جائے تو بہت ماشاءاللہ سے کہ ایک آپ کو سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہوا. بالکل بالکل. جی، اور کوئی بھی دیکھیں صرف گنے چنے لوگ نہ لیا کریں، باقی لوگ بھی جو ہے بولیں، پوچھیں، بتائیں. زبا جی، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے بتایا کہ وصیت جو کی جاتی ہے وہ 1/3 کی جاتی ہے، کر ہاں سکتے ہیں مطلب. تو بالکل. لوگ تو مطلب پوری کمپلیٹ اپنے وراثت کی وصیت کر جاتے ہیں، تو کر ہی وہ نہیں نہیں ہو سکتے سکتا. نا، اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ ورثہ کا حق ہوتا ہے. وصیت اس کو کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کی جاتی ہے. فرض کریں کوئی ادارہ جسے میں اگر فرض کریں اٹیچ ہوں
تو میں ادارے کو دینا چاہ رہی ہوں، یا کوئی جی ایسا شخص سے بہت قریب ہے لیکن وہ ورثے میں اس کو ملے گا ہی نہیں، میں اچھا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں. اور وصیت کرنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وصیت کرنا ضروری ہے. وصیت ہاں کرنا کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہمارے اگر تو یہ میرے کانسیپٹ ہے نا کہ ہاں بھائی وصیت کر کے چلے جاؤ، لکھا کے چلے جاؤ کہ فلاں کو اتنا فلاں کو اتنا. اگر کوئی اکثر لوگ وصیت کرنی چاہ رہے ہیں، ورنہ تو وصیت جو ہے صرف مال کی اس کی نہیں ہوتی. اور آپ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ صرف اس گھر کی نہیں بلکہ گھر کی ہر چیز تقسیم ہوتی ہے نا، جی ہے نا. تو وصیت جو ہے وہ جو چیز ہم دینا چاہ رہے ہیں اور جتنی ٹوٹل چیزیں اس میں صرف 1/3 ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں، چاہے ہمارا مال ہے، سونا ہے، یا کوئی بھی چیز ٹوٹل جو ہے اس میں 1/3 کی کسی ایسے شخص کو جو کہ ہمارے وارثوں میں شامل نہیں ہے. کیونکہ یوصیکم اللہ اولادکم، تو اللہ تعالیٰ نے وصیت ان کے لیے کر دی، میرے اوپر نہیں چھوڑا ہے نا. وہ میں ہاں. اپنی نہیں چلاؤں گی. اچھا یہ یہ کیا کہ اس کچھ کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی. اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں پھر کہ لڑکی کو کوئی پوچھے گا نہیں، اس کو تو کم ملے گا تو چلو پہلے ہی دے دیں. اللہ تعالیٰ جی جی جانتا ہے. ٹھیک. اور تحفے کے طور پہ دے سکتے ہیں. ویسے تو دیکھیے تحفہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اولاد میں برابر کا ہی تقسیم کرو، جتنا ایک کو پیار کریں تو دوسرے بچوں کو بھی ہیں، اسی طرح ایک کو دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی دیں، ہے نا. بچے بھی کئی دفعہ ہم سے کہتے ہیں نا آپ تو فلاں کو بہت کرتی ہیں، حالانکہ ہم لوگ کا دل تو سب کے لیے ہی ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے. یہ بچے بھی کبھی کبھی کہنے لگتے ہیں نا. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم سب کے لیے ایکول. لیکن یہاں تو وراثت کی بات ہے جو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، اور وصیت کرنا ضروری نہیں ہے. اچھا دوسرے ایک تو مال کی وصیت ہے، دوسرے کو اچھی باتوں کی بھی تو وصیت ہوتی ہے. خرم مراد کی وصیت کا پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں. یعنی کہ انہوں نے تو ہم اپنے بچوں کو یہ بھی تو وصیت کر سکتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے جڑے رہنا، آپس میں جو ہے وہ جڑے رہنا. یہ نہیں کہ میرے مرنے کے بعد سب الگ الگ ہو جائیں. آج کل تو پوری دنیا ویسے گلوبل ولیج بنی ہوئی ہے، ایک بچہ ایک ملک میں تو دوسرا بچہ دوسرے ملک میں ہے، ماں باپ کہیں اور. تو یہ مطلب ہم وصیت اور اچھی باتوں کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں جس وصیت کی بات ہو رہی ہے وہ جو پیچھے ترکہ چھوڑا ہے اس کی بات ہوتی ہے نا. جی اور کوئی اس میں کچھ پوچھے یا کچھ ایڈ کرے تو پھر ہم، ورنہ پھر فوزیہ ہماری پیاری بہن فوزیہ جو کہ دیکھیں نا، جب ہم نے قرآن پڑھانا شروع کیا تھا تو فوزیہ نے جوائن کیا تھا، اور اب یہ ہم عالمہ بن چکی ہیں اور ہم سے کہیں زیادہ جانتی ہیں الحمدللہ. چلے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. جی فوزیہ نے جوائن کر لیا ہے؟ ڈاکٹر ازا فوزیہ کے نام سے تو نہیں آ رہا ہے ان کا. اچھا آئی انہوں تھنک نے کہا تھا مجھے کہ میں 4:30 بجے جوائن کر لوں. ڈاکٹر ازا ان کا ہے نہیں نام. نہیں میں نے ان کو سینڈ کیا ہے، ان کا آئی تھی فون آیا تھا تو میں نے ان کو بھیجا ہے لنک. وہ ہیں اچھا آپ نے آگے زوم لنک لسٹ میں. بھیج دیے؟ جی 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 بھیج دیا تھا 4:30 سے بھی پہلے، لیکن وہ ہیں، میں نے ان کو فوزیہ دیکھا ہے اس میں. فوزیہ عتیق کے نام سے ایک ہے نا، نہیں نہیں وہ دوسری ہیں. دوسری ہیں. جی اچھا میں کال کرتی ہوں، یہ 1 یہ منٹ کہہ ویٹ رہی ہیں کیجیے. کہ جوائن نہیں ہو رہی ہے میٹنگ. آپ نے صحیح ہے جو ابھی ہماری کل کی وہ بھیجا ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب میں نے وہی بھیجی ہے، میں ابھی دوبارہ دیکھ لیتی ہوں 1 منٹ. آپ دوبارہ جی ٹرائی کریں. دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے وہ آپ کی ایکسیپٹنس کا انتظار کر رہی ہیں کیونکہ وہ کنیکٹنگ ان کو آ رہا ہے خالی. میرے میں تو وہ ہے ہی نہیں، آپشن ہی میں نے اچھا رکھا پھر نہیں ہے. آپ میں لوگ نے سب حالانکہ ویسے ہی ابھی جوائن کر لیتے ہیں. جی میں دوبارہ دیکھ لیتی ہوں. میرے پاس کوئی آ بھی نہیں رہ سکی میں ایکسیپٹ کروں. نہیں تو ہم پھر جو ہے نا مختصر دعا کر لیتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی ہمارا ہے نہیں.
میں نے ان کو دوبارہ سینڈ کر دیا، جب 1 تک منٹ وہ ویٹ کر جوائن لیتے ہیں. کرتی ہیں ہم جو ہے اس پہ سورہ نساء پہ مزید بھی بات کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس 10 منٹ ہے نا. ڈاکٹر صاحب میں نے ان کو دوبارہ لنک بھیجا ہے. چلے ہم جو ہے نا اپنی جو ہے جو قرآن کے بعد ہم ہیں وہ دعا شروع کرتے ہیں، پھر وہ اگر جوائن کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے ہم دعا شروع کر دیتے ہیں. سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أنس وحشتي في قبري. ایک منٹ کیا آگے سے جائیں. جی جی فوزیہ اپنے کو انمیوٹ کر لیں آپ. فوزیہ اپنے کو السلام انمیوٹ کر لیں. علیکم. ہاں ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے باجی؟ الحمدللہ، بس آپ کی دعا کے ہم انتظار میں ہیں سب. اصل میں کب سے کنیکٹ کر رہی ہوں، آج کل یہ انٹرنیٹ کے مسئلے مسائل نا چلیں شروع وہ کرتے ہیں آپ کنیکٹ کیونکہ نہیں ہو ہماری پا رہی تھی ریکارڈنگ میری. ہوتی جی ہے نا تو پھر. ہاں، چلیں شروع کرتے ہیں. میری آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة وأدخلنا في الجنة بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا.
والإجابة وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولأساتذتي ولتلامذتي ولأصدقائي ولجميع من قال لنا للدعاء ولمن حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول منظور فرما یا اللہ عذرا باجی نے جو اتنی محنت سے کلام پاک پڑھایا ہے یا اللہ سمجھایا ہے اللہ ان کی محنت کو ان کو صلہ عطا فرما یا اللہ ان کے لیے ان کے طالبات کو صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ان کو مزید ہمت طاقت اور قوت عطا فرما یا اللہ جو بھی طالبات لیتی ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی یا اللہ اساتذہ کو بھی صحت اور تندرستی عطا فرما یا اللہ ان کو اور دین کا نام روشن کرنے والا بنا دے یا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہماری صحیح رہنمائی کر دیجئے یا اللہ ہم نبی کے دور کے بغیر یعنی اللہ ہم نبی کے بغیر یہاں دین پھیلا رہے ہیں اللہ آپ ہی ہماری رہنمائی کر دیجئے یا اللہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھا دیجئے یا اللہ ہمیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا دیجئے یا اللہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے یا اللہ اس کے لفظوں کی پہچان یا اللہ اس کے معنوں کی پہچان یا اللہ اس کی گہرائی میں سمجھا دیجئے یا اللہ ہمیں قرآن پاک ایسا سمجھا دے جیسے آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا تھا یا اللہ تمام تفرقات کو ختم فرما یا اللہ فرقہ واریت کا خاتمہ فرما یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس ملک کو حاسدوں کے حسد سے بچا یا اللہ بری نظر سے حفاظت فرما یا اللہ جہاں بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ سب کی محنتوں کو قبول اور منظور فرما یا اللہ ان طالبات نے بھی یا اللہ استاذہ عذرا بھاجی نے بھی یا اللہ انہوں نے سورۃ النساء کی تکمیل کی ہے یا اللہ سب یا اللہ پڑھانے میں اور سیکھنے میں جو بھی غلطی اور کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ ان کے ہر محنت پہ ان کو بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرما اللہ سیکھنے والوں کو مزید شوق اور جذبہ عطا فرما
یا اللہ ہماری رہنمائی کر دیجئے، یا اللہ ہمارا یہ سب قبول اور منظور فرما لیجئے، یا اللہ تمام بہنیں جتنی بھی حاضر ہیں اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ سب کے دعا میں شریک ہونا قبول فرما، یا اللہ سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ محتاجگی سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں دین کا نام بلند کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے کاموں کے لیے چن لیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمارے لیے جنت الفردوس لکھ دیجئے، یا اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہم سے دین کا کام لے لیجئے، یا اللہ مرتے دم کلمہ نصیب کر دینا، یا اللہ ہمارے والدین کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنی بھی بہنیں یہاں حاضر ہیں اللہ تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ جتنی بھی بہنیں بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ کلام پاک کی برکت سے ہماری جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری جائز حاجاتوں کو پورا فرما، یا اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یا اللہ سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب کرنے والا بنا دے، یا اللہ اپنے اساتذہ کا ادب کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم اپنا ٹائم نکال کے آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ آپ کے لیے وقت نکالا ہے، یا اللہ ہمارے تھوڑے سے ٹائم کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما لیجئے، یا اللہ ہماری مہریں لگا دیجئے، یا اللہ ہماری آمین کو فرشتوں کی آمین سے ملا دیجئے، یا اللہ مانگنا نہیں آتا اللہ مانگنا سکھلا دے، یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ نہ مانگ سکے یا اللہ بن مانگے عطا فرما، یا اللہ ڈاکٹر عذرا باجی کو بھی اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما، یا اللہ 2 پیشے کو ساتھ لے کے چلنا بہت ہی مہارت کا کام ہے، اللہ ان کو اور صحت تندرستی اور قوت عطا فرما، یا اللہ ان کو مزید ریسرچ کی مزید پڑھانے کی تو قوت عطا فرما، یا اللہ جو بھی اللہ یہ محنت کرتی ہیں اللہ ان کو بڑھا چڑھا کر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں ان کی خدمات سے مستفید ہونے والا بنا دے، یا اللہ ان کی طالبات کو بھی اللہ جو ابھی حال میں ریسنٹلی سیکھ رہے ہیں اللہ ان کو بھی اللہ مزید محنت کے ساتھ پڑھنے والا بنا دیجئے، یا اللہ مانگ سکیں اللہ وہ بھی عطا فرما، یا اللہ نہ مانگ سکیں اللہ بن مانگے عطا فرما، یا اللہ ہم اپنی طاقت کے مطابق مانگتے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، یا اللہ بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ غزہ والوں کی اپنے غیب سے مدد فرما، یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ سب خبریں سن سن کے بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ ہم اپنی دعاؤں میں ان کو شریک کرتے ہیں، یا اللہ آپ ان کے لیے غیبی مدد کر دیجئے، یا اللہ جو بھی فتنہ فساد ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیا ہے کیا نہیں اللہ آپ ہی اس کے حامی اور ناصر بن جائیں، یا اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اللہ ان کو عزت عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی عزت کی روزی عزت نصیب فرما، یا اللہ ہماری عاجزانہ دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم إني أسألك من فضلك العظيم، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا،
علينا من لا يرحمنا آمين. اللهم ربنا آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ جب دنیا سے رخصت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.